السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْقِيَاسَ الِاسْتِثْنَائِيَّ لا يلزمه أن يذكر فيه القول الآخر بعينه بل قد يكون نقيض النتيجة مذكورا فيه۔ کل کے سبق میں آپ نے یہ ملاحظہ کیا تھا کہ قیاس استثنائی اس قیاس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نتیجہ اپنے مادے اور اپنے حیت کے ساتھ مذکور ہو، اپنے مادے اور اپنے حیت کے ساتھ مذکور ہو۔ اسی قید کے تعلق سے شارح یہاں پر مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ قیاس استثنائی میں یہ جو کہا گیا ہے کہ قیاس استثنائی وہ قیاس ہے جس میں نتیجہ اپنے مادے اور حیت کے ساتھ مذکور ہو، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے جناب والا کہ اس میں قول آخر بعینہ ہی مذکور ہو۔ قول آخر یعنی کہ جس میں نتیجہ بعینہ ہی مذکور ہو، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نتیجہ تو نہیں بلکہ نقیض نتیجہ موجود ہوتا ہے۔ تو کبھی تو جناب والا قیاس استثنائی میں نتیجہ اپنے مادے و حیت کے ساتھ بعینہ ہی مذکور ہوتا ہے، لیکن کبھی قیاس استثنائی میں نتیجہ نہیں بلکہ نقیض نتیجہ اپنے مادے و حیت کے ساتھ مذکور ہوتا ہے۔ تو جب قیاس استثنائی کے حصول کے دو دروازے ہوئے، ایک دروازہ یہ کہ قیاس استثنائی اس وقت حاصل ہو جائے گا جبکہ نتیجہ اپنے مادے حیت کے ساتھ مذکور ہو اس میں، اور دوسرا دروازہ یہ ہے کہ جہاں پر نقیض نتیجہ مذکور ہو اپنے مادے حیت کے ساتھ، تب بھی اس صورت میں قیاس استثنائی حاصل ہوگا۔ تو جب قیاس استثنائیہ کا حصول عام ہے تو پھر آپ کو قید خاص لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے تو یہ کہا کہ قیاس استثنائی اس قیاس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نتیجہ اپنے مادے اور حیت کے ساتھ مذکور ہو۔ تو اب آپ کے اس بیان کردہ قید سے لازم یہ آتا ہے کہ جس میں نقیض نتیجہ اپنے مادے حیت کے ساتھ مذکور ہو وہ قیاس استثنائی نہ ہو، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں وہ بھی قیاس استثنائی ہے۔ جب وہ بھی قیاس استثنائی ہے تو آپ کو قید نہیں لگانا چاہیے تھے بلکہ عموم رکھنا چاہیے تھا، اور اس طرح سے کہنا چاہیے تھا کہ قیاس استثنائی اس قیاس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نتیجہ اپنے مادے و حیت کے ساتھ، جس میں نتیجہ اور نقیض نتیجہ اپنے مادے حیت کے ساتھ مذکور ہو۔ دونوں ہی باتیں آپ کو ذکر کرنا چاہیے تھی، نتیجے کی بھی بات ذکر کرنا چاہیے تھی اور نقیض نتیجہ کی بھی بات ذکر کرنا چاہیے تھی، تاکہ یہ دونوں طرح کی باتیں قیاس استثنائیہ کے پائے جانے کی دونوں صورتوں کو شامل ہو جاتی ہیں۔ وَعَلَمْ آپ جان لیجئے ان القیاس الاستثنائی کہ قیاس استثنائی لا يلزمه ان يذكر فيه القول الاخر بعینه، اس کو یہ بات لازم نہیں ہے کہ قول آخر یعنی کہ نتیجہ بعینه اس میں مذکور ہو، بل قد يكون نقیض النتیجہ مذکورا فيه، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے جناب والا نقیض نتیجہ اس قیاس میں مذکور ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارا قول ان كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، لیکن الشمس لیست بطالعة، لیکن سورج طلوع نہیں ہے، فالنهار لیس بموجود، تو دن موجود نہیں ہے۔ یہ جناب والا کیا قیاس استثنائی ہے۔
تو نتیجہ ہے جناب والا فالنہار لیس بموجود، دن موجود نہیں ہے، دن موجود نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے صاحب، ان کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا میں کہیں بھی نتیجہ اپنے مادے اور حید کے ساتھ مذکور ہے؟ اس لیے کہ قیاس تو یہ ہے ان کانت الشمس طالعہ کان النہار موجودا، تو ایجاب پر مشتمل ہے، اور آپ کا نتیجہ کیا سالبہ فالنہار لیس بموجود، تو دن موجود نہیں ہے۔ حالانکہ یہ قیاس بھی کہ قیاس استثنائی ہے، تو قیاس استثنائی کہتے ہو گیا، اس لیے ہو گیا کہ اس میں اگرچہ نتیجہ بیان ہی مذکور نہیں ہے لیکن نقیض نتیجہ تو مذکور ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اسی لیے تو کہا ہے کہ قیاس استثنائی اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اس میں بعین ہی قول آخر ہی یعنی کہ نتیجہ بعین ہی مذکور ہو، بلکہ جہاں پر نتیجہ مذکور ہو اپنے مادہ حید کے ساتھ، اسی طریقے سے نقیض نتیجہ موجود ہو اپنے مادہ حید کے ساتھ، تب بھی جناب والا وہ قیاس استثنائی کہلائے گا۔ تو جناب والا ہمارا یہ قول ان کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا، اس میں دیکھیے فالنہار لیس بموجود، جو نتیجہ ہے یہ مذکور نہیں ہے بعینہ ہی، بلکہ کیا نقیض نتیجہ مذکور ہے، کیونکہ کان النہار موجودا کی نقیض ہے النہار لیس بموجود، والمذکور فیہ نقیض النتیجہ، تو اس قیاس میں صرف اور صرف جناب والا نقیض نتیجہ مذکور ہے، لن نتیجہ بعینہا، نہ کہ بعینہ نتیجہ، کما ہوا الظاہر جیسا کہ ظاہر ہے۔ ولذا قیل، اسی وجہ سے اعتراض کیا گیا ہے کہ کان علی المصنف کے مصنف پر لازم یہ تھا کہ ان یقول کہ وہ کہتے فإن کان ہوا او نقیضہ مذکورا فیہ، کہ قیاس استثنائی اس قیاس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ مذکور ہو۔ یہ ایک سوال تھا، اس کا جواب شارح یہاں سے دیں گے۔ فرماتے ہیں یہ جو کہا گیا کہ قیاس استثنائی اس قیاس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نتیجہ اپنی حیت کے ساتھ کیا ہو مذکور ہو۔ اس حیت سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں اس حیت سے مراد وہ ترتیب ہے جو محکوم و محکوم علیہ کے درمیان واقع ہوتی ہے۔ حیت سے مراد وہ ترتیب ہے جو محکوم و محکوم علیہ کے درمیان واقع ہوتی ہے۔ اب چاہے یہ ترتیب ایجاب کے ضمن میں متحقق ہو، چاہے یہ ترتیب سلب کے ضمن میں متحقق ہو۔ تو قیاس استثنائی میں جو حیت مذکور ہوتی ہے اس حیت سے مراد ہے جناب والا وہ ترتیب جو محکوم و محکوم علیہ کے درمیان واقع ہوتی ہے۔ اب چاہے وہ ترتیب کیا ہے ایجاب کے ضمن میں متحقق ہو، چاہے وہ ترتیب سلب کے ضمن میں متحقق ہو، جب اس سے مراد عام ہے تو اب یہ قیاس استثنائی کی دونوں صورتوں کو شامل ہوگا، چاہے وہ قیاس جس میں نتیجہ مذکور ہو، چاہے وہ قیاس جس میں نقیض نتیجہ مذکور ہو، ان دونوں احتمال کو کیا ہوگا شامل ہوگا۔ تو اب ہمارا یہ کہنا کہ ان کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا لیکن الشمس لیس بطالعۃ فالنہار لیس بموجود، یہ قیاس استثنائی اس لیے ہے کہ جناب والا یہاں پر فالنہار لیس بموجود یہ جناب والا ضمن میں پایا جا رہا ہے النہار موجودن کے، کان النہار موجودن کے ضمن میں متحقق ہے، جب کان النہار اس لیے کہ یہ نقیض ہے، یہ جو قضیہ سالبہ ہے اگرچہ یہاں پر سلب کی صورت میں مذکور ہے لیکن اس کا تحقق ایجاب کے ضمن میں ما قبل میں یعنی کان النہار موجودن میں ہو چکا ہے۔ تو حاصل جواب یہ ہے کہ جناب والا کہ قیاس استثنائی کی تعریف میں جو یہ کہا گیا کہ قیاس استثنائی وہ قیاس ہے کہ جس میں نتیجہ اپنے مادے و حیت کے ساتھ مذکور ہو، تو یہاں پر حیت سے مراد عام ہے، حیت سے مراد کیا ہے وہ ترتیب ہے، اور ترتیب کیا عام ہے، چاہے وہ ایجاب کے ضمن میں متحقق ہو چاہے وہ سلب کے ضمن میں متحقق ہو، بہرحال وہ دونوں صورتوں کو شامل ہوگی۔ جب دونوں صورتوں کو شامل ہوگی تو اب کسی علیحدہ سے قید بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَهُ مِنْ حَيَاتِهِ، اس کا جواب دیا گیا بہیں طور کہ مراد حیات سے کیا ہے، ترتیب الواقع، وہ ترتیب ہے جو محکوم و محکوم علیہ کے درمیان واقع ہوتی ہے۔
سواء تحقق فيه ضمن الایجاب فی ضمن الایجاب، اب اس سلب، اب چاہے وہ ترتیب متحقق ہو ایجاب کے ضمن میں، چاہے وہ ترتیب متحقق ہو سلب کے ضمن میں. والنہار لیس بموجود مذکور فی الاصل، یہ اصل میں مذکور ہے بحیاتی اپنی حیات کے ساتھ، لیکن فی ضمن الایجاب ایجاب کے ضمن میں، یہ ہے تو سالبہ، لیکن اصل قضیہ میں یہ ایجاب کے ضمن میں مذکور ہے. لیکن الاوضح ان یقال، لیکن شارح کہتے ہیں بہتر ہاں یہی تھا کہا جاتا کہ قیاس استثنائی اس قیاس کو کہتے ہیں جس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ مذکور ہو، بہتر ہے یہ ایسا کہا جانا. اور اگر نہ کہا انہوں نے تو اس سے خرابی لازم نہیں آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر مراد حیث سے کیا ہے؟ عام ہے. وہ حیث سے مراد کیا؟ ترتیب ہے. اب وہ ترتیب عام ہے، چاہے ایجاب کے ضمن میں متحقق ہو چاہے سلب کے ضمن میں متحقق ہو. کہتے ہیں قیاس اقترانی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو قیاس اقترانی کہتے ہیں کہ جس میں نتیجہ اپنے مادے کے ساتھ مذکور ہو لیکن حیات ترکیبیہ اس میں مذکور نہ ہو. تو قیاس استثنائی کہتے تھے جناب والا جس میں نتیجہ اپنی حیات اور اپنے مادے دونوں چیزوں کے ساتھ کیا ہو؟ مذکور ہو. لیکن قیاس اقترانی کہتے ہیں اس قیاس کو کہ جس میں صرف نتیجہ اپنے مادے کے ساتھ تو مذکور ہو لیکن حیات مذکور نہ ہو، حیات مذکور نہ ہو. جیسا کہ کہا جا العالم حادث وکل حادث جائز الوجود، عالم حادث ہے اور ہر حادث جائز الوجود ہے. تو ہم نتیجہ نکلے گا فالعالم جائز الوجود، عالم کیا؟ جائز الوجود ہے. تو اب دیکھیے العالم جائز الوجود ما قول میں جو دو قضیے ذکر کی گئے، العالم حادث کی صورت میں وکل حادث جائز الوجود کی صورت میں، تو دیکھو ان دونوں قضیوں میں سے کوئی قضیہ ایسا ہے جو فالعالم جائز الوجود کی طرح ہو؟ نہیں ہے. لیکن جناب والا عالم کو بھی ذکر کیا گیا ما قبل کے قضیوں میں اور جائز الوجود کو بھی ذکر کیا گیا ہے. عالم کو پہلے والے قضیے میں العالم حادث میں، جائز الوجود کو دوسرے والے قضیے وکل حادث جائز الوجود میں ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں ہمیں یہ تو دکھ رہا ہے کہ نتیجہ اپنے مادے کے ساتھ مذکور ہے، لیکن نتیجہ جس حیات پر ہے فالعالم جائز الوجود حیات پر، وہ حیات جناب والا العالم حادث وکل حادث جائز الوجود میں مذکور نہیں ہے. لہذا یہ قیاس کا کہلایا قیاس اقترانی. اس لیے کہ قیاس اقترانی کہتے ہیں کہ جس میں نتیجہ اپنے مادے کے ساتھ تو مذکور ہو لیکن اپنی حیات کے ساتھ مذکور نہ ہو. والقیاس الاقترانی جو هو القیاس الذی ذکرت فیہ النتیجۃ بمادتها، قیاس اقترانی وہ قیاس ہے کہ جس میں نتیجہ اپنے مادے کے ساتھ مذکور ہو دون حیاتی ترکیبیہ، نہ کہ جناب والا حیات ترکیبیہ. کما عرفت سابقا، جیسا کہ آپ نے گزشتہ سباق میں پہچانا. جیسے کہ ہم کہیں العالم حادث وکل حادث جائز الوجود، فالعالم جائز الوجود. فالنتیجۃ موجودۃ فی القیاس بمادتها، تو نتیجہ تو جناب والا قیاس میں اپنے مادے کے ساتھ موجود ہے دون حیاتہ الاجتماعیہ، نہ کہ جناب والا حیات اجتماعیہ. یعنی حیات اجتماعیہ یعنی ترتیب کیا ہے؟ موجود نہیں ہے، اگرچہ مادہ کیا موجود ہے. وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا الْقِيَاسُ اقترانی، جناب والا اس قیاس کا نام کہ جس میں نتیجہ اپنے مادے کے ساتھ مذکور ہو اور حیات و ترتیب کے اعتبار سے اور حیات و ترکیب کے ساتھ مذکور نہ ہو، تو اس قیاس کو جناب والا قیاس اقترانی کیوں کہا جاتا ہے؟ قیاس اقترانی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وجہ کو شارح ذکر کر رہے ہیں. جناب والا اس میں حدیں کیا ہوتی ہیں؟ مقترن ہوتی ہیں. حدوں کے مقترن ہونے کی وجہ سے اس قیاس کو قیاس اقترانی کہا جاتا ہے. یا جناب والا اس لیے کہ اس میں وہ واو ذکر کیا جاتا ہے جو واو اقتران و جمع پر دلالت کرتا ہے، یا قیاس اقترانی اس واو پر شامل ہوتا ہے کہ جو اقتران و جمع پر دلالت کرتے ہیں.
اب دو باتیں یہاں پر ذکر کی اقترانی نام رکھنے کی۔ اقترانی نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس میں حدود، یعنی کہ حدود ملتی ہیں آپس میں ایک دوسروں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب والا یہ قیاس اقترانی اس واو پر مشتمل ہوتا ہے جو واو اقتران و جمع کے اعداد سے ہے، جو اقتران و جمع کے اعداد سے ہے۔ فرماتے ہیں انما سمی هذا القیاس، جو نیز اس قیاس کا نام کیا رکھا ہے اقترانی، کیوں؟ لاقتران الحدود فیہ، اس میں اقتران کے، اس میں حدود کے مقترن ہونے کی وجہ سے، کما ستعرف، جیسے کہ ان قریب آپ جان لیں گے، او لاشتمالها علی الواو التي هي اداة الاقتران، یا پھر جناب والا یہ قیاس اس واو پر مشتمل ہوتا ہے جو واو اداة اقتران و جمع میں سے ہے۔ وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ، قیاس اقترانی جناب والا دو قسموں کی جانب منقسم ہوتا ہے، حملی و شرطی، حملی اور شرطی کی جانب۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ اگر وہ قیاس اقترانی صرف و صرف حملیات سے مرکب ہوگا تو اس کو قیاس اقترانی حملی کہیں گے، ورنہ جناب والا اس قیاس کو قیاس اقترانی شرطی کہیں گے۔ جیسے جناب والا وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ، اور وہ دو قسم پر منقسم ہوتا ہے، ایک کیا حملی ہے، دوسری قسم شرطی ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مُرَكَّبًا مِنَ الْحَمِيَّاتِ، اس لیے کہ جناب والا وہ کہتے ہیں اگر وہ لأنه إن كان مرکبا من الحملیات الصرفیہ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگر وہ مرکب ہو صرف حملیات سے، فهو حملی جن، تو اس قیاس اقترانی کو حملی کہیں گے، وإلا فشرطی جن، ورنہ تو اس قیاس اقترانی کو کہیں گے شرطی کہیں گے، کما سیجی، جیسے کہ ان قریب جلد ہی آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔